يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دعا کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں. ان میں سے پہلی قسم ان کی ہے جو دعا میں صرف دنیا کو مانگتے ہیں، دنیا کی طلب کرتے ہیں. اور دوسری قسم ان کی ہے جو اللہ تعالی سے دنیا میں بھی خیر اور بھلائی طلب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی سے اچھائی کا سوال کرتے ہیں. اس سے پہلے اس آیت کا سیاق اس کو سمجھتے ہیں. آیت کا سیاق یہ ہے کہ جب تم مناسک حج کی ادائیگی پوری کر لو، اس کے بعد اللہ تعالی کا ذکر کرو.
قرآن کریم کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم مناسک حج پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، تو اللہ تعالی کا ذکر کرو جس طرح تم پہلے دور جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ تو یہاں حج کی ادائیگی کے بعد کہا جا رہا ہے منا کے جو دن ہیں ان میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ دور جاہلیت میں لوگ حج کرتے تھے، لیکن ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ اس کے بعد جب منا میں جمع ہوتے تو ہر ایک اپنے باپ دادا کا ذکر فخری انداز میں کرتا اور کہتا کہ میرے آباء و اجداد اتنے بہادر تھے، انہوں نے اتنی جنگیں لڑیں، اتنے لوگوں کو انہوں نے مارا۔ کوئی کہتا تھا کہ میرے باپ بہت سخی تھے، اتنا مال اس نے لٹایا، اس قدر لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی اپنے اعتبار سے فخریہ انداز میں بڑھ چڑھ کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتا اور اس پر وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسلام میں اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، جیسے تم اس جگہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور کثرت سے کرو، ان سے بھی بڑھ کر کرو۔ اس کے بعد جو بات ہے وہ یہی ہے، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ سے خیر مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ پھر فرمایا کہ لوگ دعا کے اعتبار سے، مانگنے کے اعتبار سے دو قسموں میں ہیں۔ ان میں سے بعض وہ ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا دے، دنیا کی چیزیں مانگنا، دنیا میں جو نعمتیں ہیں اللہ کی صرف انہی کو سوال کرنا، اللہ سے صرف انہی کو مانگنا۔ فرمایا اگر ایسی بات ہے، صرف دنیا ہے، تو پھر کیا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آیت پر غور کریں، وہ دنیا مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو دیں گے، یقیناً اللہ دیتا ہے دنیا میں، یہ دنیا کی وقعت ہے، حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ یہ ایسی ہے کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا دنیا، دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیا بالکل بے وقعت ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صرف جو دنیا طلب کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دی، فرمایا کہ لو کان دنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا منها کافرا شربۃ ماء، کہ اگر یہ دنیا اللہ کے نزدیک اس کی قیمت مچھر کے پر جتنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو دنیا میں پانی کا ایک گھونٹ تک نہ دے، لیکن اس طرح نہیں ہے، اللہ نے کافروں کو نوازا ہوا ہے، خوب دیا ہے، خوب دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بالکل ہیچ ہے، معمولی ہے، کمتر ہے، صرف اس کے پیچھے نہ بھاگو۔ تو کیا فرمایا
کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنی مشیت کے ساتھ، کسی کو زیادہ کسی کو کم، اللہ سب کو دیتا ہے، یہ ان کی مرضی پر نہیں ملے گی، ملے گا وہی جو اللہ کی مشیت ہوگی، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لیکن فرمایا کہ یہ بڑا گھاٹے کا سودا ہے، بڑا گھاٹے کا سودا ہے، ان کا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ ہے، آپ دیکھیں جو آدمی صرف دنیا کی تگودوں میں دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ اس کو سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے آخرت کا خیال ہی ختم کر دیتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کا محور صرف اور صرف دنیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر غلط طریقہ اختیار کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جاتی ہے، بس یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس آئے اور آئے اور آئے۔ جب یہ سوچ اور فکر بن جاتی ہے تو پھر ایسا آدمی آخرت کو بالکل بھلا دیتا ہے، بالکل بھلا دیتا ہے، اور پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ نے ذکر کیا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ ایسا شخص ناکام ہوتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے، اور اس طرح دنیا میں چلا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر آخرت کا خیال تک اس کو نہیں آتا، اور اسی دوڑ میں اور اسی طرح بھاگم بھاگ اس کی زندگی گزرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، کہ آدم کے بیٹے انسان تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر اس طرح نہیں ہے تو املأ یدیک شغلا، تیرے ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، کام ہی کام ہوگا، دنیا کی دوڑ ہوگی اور فرصت نہیں ہوگی۔ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ انسان آرام کو بھول جائے، جو حقوق اللہ نے اس کے ذمہ رکھے ہیں ان کو بھول جائے، اپنے گھر والوں کو وقت نہ دے سکے، بچوں کو وقت نہ دے سکے، اور بس دنیا ہی دنیا ہے اس کے لیے، وہ مطمئن ہے کہ میں ان کے لیے صرف دنیا کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت سے روگردانی کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، پھر کیا ہوگا؟ تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، اور ولن اسد فقرک، اور تیرے فقر کو کبھی ختم نہیں کروں گا، اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، مسلسل بڑھتا جائے گا۔ یہ حرص ہے، حرص اگر پیدا ہو جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، کہ اگر کسی انسان کو سونے کی دو وادیاں مل جائیں، سونے کی دو وادیاں، اور وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یہ دو وادیاں ہوں، سونے کی بھری ہوئی ہوں، کتنا زیادہ مل گیا، کیا اس کی حرص ختم ہوگی؟ لابتغى ثالثا، فرمایا کہ وہ تیسری وادی کی طلب شروع کر دے گا کہ مجھے تیسری بھی مل جائے۔ تو یہ دنیا کا حرص ہے، دنیا کا حرص ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے اور وحی کی ایک قسم ہے، اس کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ ان روح القدس نفس فی روحی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روح القدس جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات القاء کی ہے کہ انہا لن تموت نفس
حتی تستکمل رزقہا، کہ کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ اپنا رزق اس کو پورا لے لے، جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے پورا اس کو مل جائے۔ بعض آثار میں آتا ہے کہ انسان کا رزق بھی انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے انسان کی موت اس کو تلاش کرتی ہے۔ انسان موت کی تو فکر کرتا ہے لیکن رزق کے حوالے سے چاہتا ہے کہ نہیں، میں اپنی قوت بازو کے ساتھ اور زیادہ اس کو حاصل کروں گا۔ تو یہ انسان کی حرص ہے۔ تو کسی نفس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتیٰ کہ اپنا رزق جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس کو پورا نہ پالے۔ اور فرمایا فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، رزق حاصل کرنے میں جو جائز ذرائع ہیں، جو حلال طریقے ہیں ان کو اختیار کرو، رزق مل کر رہے گا۔ اور ان رزق اللہ، فرمایا کہ جو اللہ کا رزق ہے نہ اس کو حریص کا حرص زیادہ حاصل کر سکتا ہے، اور نہیں کوئی ناپسند کرے کہ یہ چیز، یہ اس کا رزق اس کو نہ ملے، نہیں اس کی ناپسندیدگی اس کے رزق میں حائل ہو سکتی ہے۔ جو اللہ نے لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ تو اللہ سے ڈر جاؤ، رزق کو حاصل کرنے میں اچھے ذرائع اختیار کرو۔ تو یہ ایک گروہ دعا کے حساب سے جس کا ذکر کیا جو صرف دنیا کو طلب کرتا ہے، دنیا۔ اللہ فرماتا ہے وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا دار العمل ہے، دار الابتلاء ہے، یہاں آزمائشیں، ان آزمائشوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ آزمائش ہر ایک کی ہوتی ہے، مسلمان کی بھی ہوتی ہے، کافر کی بھی ہوتی ہے، مومن کی بھی ہوتی ہے، فاسق اور فاجر کی بھی ہوتی ہے، سب کی ہوتی ہے۔ تو یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ اور الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اس طریقے سے یہ دنیا گزارنی ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کی یہ جنت ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے کرے، کوئی اس کے لیے ضابطہ نہیں ہے، خواہشات نفسانی ہیں ان کے پیچھے وہ پڑتا ہے، کیونکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا ہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ ایک مومن کی سوچ بہت اعلیٰ ہے، بہت آگے ہے۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہوگا، اور حکمت ہے یہاں آنے کی، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کامیاب ہے وہ شخص جس کی نگاہ اپنے مقصد پر ہو، اللہ کی عبادت کرے، اس دنیا کو آزمائش سمجھے، اس کو سب کچھ نہ سمجھے، یہ نہیں کہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے یہ خیر ہے، یہ زندگی اس کی آزمائشیں، امتحان جن سے وہ گزرتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، دوسرا جو گروہ ہے یا دوسری جو قسم ہے دعا کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا کہ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ بھی ہیں اللہ کے بندے۔ یہ کون ہیں؟ یہ انبیاء ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو دنیا کو آزمائش سمجھتے ہیں، جن کی نظر آخرت پر ہے۔ ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کی کیا سوچ ہے؟ یہ اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ یہ اس طرح سے مانگتے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد ہر ایک ضرورت پوری کرتا ہے اور ہر نقصان دہ چیز سے وہ بچاتا ہے اپنے بندوں کو، اور اس کی منفعت کی ہر چیز اس کو دیتا ہے۔ یہ ہے رب۔ آپ کو سمجھ آئے گا کہ دعائیں رب کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، ربنا، یا رب، رب اغفر لی۔ غور کریں، رب یہ ایسی صفت ہے اللہ کی
کہ اس کے ذریعے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اس نے مجھے اپنا رب کہا، یہ میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ویسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے. اور ایک حدیث ہے کہ ان اللہ یستحیی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ویردہما صفرا. اللہ تعالیٰ کو بندے سے حیا آتی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ہاتھ اٹھائے، یا رب کہہ رہا ہے، اے میرے رب، اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، نامراد کر دے. ایسے نہیں ہے، رب کریم ہے، دینے والا ہے. تو یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ، اچھائی عطا کر، اور آخرت میں بھی حسنہ، اچھائی اور بہتری دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا. اب یہاں غور کریں ذرا کہ یہ جو دعا ہے اس میں جو اللہ کے نیک بندے اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حسنہ. دو جگہ یہ لفظ آیا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ حسنہ کیا چیز ہے؟ حسنہ کا عام طور پر معنی ہم کرتے ہیں اچھائی دے، یہ اس کا لفظی معنی ہے، اس کی ترجمانی ہے. لیکن مفسرین حسنہ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ حسنہ سے مراد عافیت ہے. اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، دنیا میں عافیت اور آخرت میں عافیت. اب یہ عافیت کیا چیز ہے؟ عافیت اتنی عظیم یہ دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں بھی ہمیں یہ لفظ کثرت سے ملتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام کی دعائیں، ان دعاؤں میں آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت، اے اللہ میں تجھ سے عفو، معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. فی دینی و دنیای، اپنے دین میں، اپنی دنیا میں، و مالی و اہلی، اپنے مال میں اور اپنے گھر والوں میں، سب میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں. کتنی عظیم دعا ہے عافیت مانگنا. عافیت، ہر طرح کا خیر انسان کو مل جائے اور ہر طرح کے نقصان سے، فتنے سے، پریشانی سے، آزمائش سے وہ بچ جائے، یہ ہے عافیت. عافیت بہترین چیز ہے دنیا میں، جس کو اگر مل گئی تو اللہ نے ہر طرح کا خیر اس کو دے دیا. اور یہ عافیت اگر اللہ تعالیٰ کسی سے چھین لے تو اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہے جو انسان کو ملتی ہے. پریشانیاں، تنگیاں، عرصہ حیات اس پر تنگ ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ کی طرف وہ بندہ نہ لوٹے تو عافیت نہ ہونے کی وجہ سے ایسا شخص تباہ اور برباد ہے. تو یہ عافیت ہے، اس کا سوال کرنا. اللہ سے عافیت کا سوال کرو ہر معاملے میں. اب آگے دعا میں یہ چیز بھی موجود ہے. کس چیز میں عافیت؟ فی دینی، اپنے دین میں عافیت. دین اندازہ کریں، دوسری چیزیں بھی ہیں آگے، دنیا بھی مانگی گئی ہے. اللہ سے دنیا مانگنا کوئی معیوب نہیں ہے، لیکن آخرت کے سودے پر نہیں کہ آخرت کو انسان حیثیت ہی نہ دے اور صرف دنیا مانگے، یہ چیز معیوب ہے. سب سے پہلے پیارے پیغمبر نے دین کو مقدم کیا ہے. دیکھیں، دین میں عافیت، دین میں عافیت کہ عقیدہ، عمل انسان کا محفوظ ہو جائے، اور ایمان کی پختگی اور اس میں استقامت اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے. اور دنیا میں جو فتنے ہیں دین کے حوالے سے، جن کی وجہ سے انسان صراط مستقیم پر چل نہیں پاتا اور اس کے قدم ڈگمگا جائیں اور وہ پھسل جائے اور صراط مستقیم پر چلنا چھوڑ دے، تو دین میں ہر طرح کی عافیت کا سوال. سب سے پہلے دین، یہ ہمارے اسلاف کی فکر ہوتی تھی. صرف دنیا کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں
گوارا ہی نہیں کیا جب تک اپنے دین کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوئے۔ ایک واقعہ ہے سیر اعلام النبلاء میں امام ذہبی رحمہ اللہ لائے ہیں، اسی طرح تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ کی۔ یہ واقعہ ہے، خلیفہ ہیں وقت کے، ہشام بن عبد الملک اموی خلیفے، اور آدھی دنیا کے امیر المومنین حج کرنے آئے، تو سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ، یہ کبار تابعین میں سے ہیں، وہ بھی حج کے لیے آئے۔ ان کے ترجمے میں امام ذہبی کہتے ہیں کہ حافظ زاہد دنیا سے بے رغبت اور حافظ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور عمل دونوں سے نوازا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان کا ماتھا چومتے تھے، ان کے والد صحابی ہیں، اور کہا تھا کہ یہ بیٹا میرا شیخ ہے، یعنی ان کے علم اور عمل سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بہت خوش تھے، ان سے راضی تھے، اور حج کرنے آئے۔ ہشام بن عبد الملک کی نظر پڑی ان پر، ان کے پاس گئے، وہ ذکر کر رہے تھے، ان کے قریب جا کر بیٹھے، انہوں نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ ایک بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ خود چل کے آیا ہے۔ اس کے بعد جب اپنے ذکر سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ہشام بیٹھا ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جواب دیا۔ اس کے بعد کہا کہ میری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ میں آپ کے کسی کام آؤں، آپ دنیا میں سے کوئی چیز مجھ سے مانگیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں، کس چیز کی کمی ہوگی دنیا کے حساب سے؟ آپ جو مانگیں خود چل کر آئے ہیں بیت اللہ میں۔ لیکن سالم رحمہ اللہ نے کیا کہا ہشام اس وقت ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا بیت اللہ میں، مسجد حرام میں۔ تو فرمایا کہ کیا مجھے یہ چیز گوارا کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر غیر اللہ سے مانگوں؟ آپ سے میں سوال کروں؟ تو وہ خاموش ہو گئے، انتظار کرنے لگے کہ ابھی یہ مسجد میں ہے، جیسے ہی مسجد سے نکلیں گے تو پھر میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا، پھر تو ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، پھر اپنی طلب میرے سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ انتظار کیا، اپنے حساب سے وہ مسجد سے نکلے، ان کے پیچھے گئے مسجد سے باہر، کہا اب تو ہم مسجد سے باہر آ گئے ہیں، اب آپ اپنی طلب مجھے بتائیں۔ سالم رحمہ اللہ نے ان کو دیکھا، کہا ہشام آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ آپ مجھے دین دے سکتے ہیں یا دنیا دے سکتے ہیں؟ آخرت دے سکتے ہیں یا دنیا؟ تو ہشام نے کہا کہ ہمارے پاس تو دنیا ہے، ان میں سے جو چیز مانگے میں آپ کو دوں گا۔ سالم رحمہ اللہ کی سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، کیا کہا کہ میں نے صرف دنیا تو اس سے بھی نہیں مانگی جو ہر چیز کا مالک ہے۔ تیری دنیا تو محدود ہے جس کے اندر تیری حکمرانی ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، صرف دنیا تو کبھی میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، میں جب بھی مانگتا ہوں آخرت مانگتا ہوں، اللہ سے دین مانگتا ہوں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی تھی، یہ فکر ہوتی تھی، دین سب سے مقدم ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی ترتیب دیکھیں، اللہم انی اسألک عافیہ فی دینی، عافیت سب سے پہلے دین میں، اس کے بعد فی دینی و دنیا۔ جی دنیا بھی انسان کی ضرورت ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بالکل انسان جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لے، یہ صوفیوں کی فکر ہے، لیکن اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے زاہد تھے، بے رغبت تھے، دنیا کو آپ حیثیت بھی نہیں دیتے تھے، لیکن دین مانگنے کے بعد فرمایا میں عافیت مانگتا ہوں
اپنی دنیا میں بھی، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے عافیت دے، اور وَأَهْلِي، اپنے اہل میں، اپنے گھر والوں میں، بیوی بچوں میں بھی مجھے عافیت عطا فرما، وَمَالِي، اور مجھے جو تو نے مال دیا ہے اس میں بھی مجھے عافیت عطا فرما۔ یہ دعا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو حسنہ کا ایک معنی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ہمیں اچھائی دے، اچھائی سے مراد یہاں پر عافیت ہے کہ اے اللہ دنیا میں ہمیں عافیت عطا فرما، اور آخرت میں حسن، آخرت کی عافیت سے مراد جنت ہے، جنت عطا فرما، اور تیری رضامندی عطا فرما، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کا دیدار، وہ ہمیں عطا فرما۔ تو یہ کتنا خیر ہے اس دنیا میں، اس دعا پہ آپ غور کریں کس قدر خیر بھر دیا گیا ہے، جامع دعا ہے۔ تو ایک معنی ہے اس کا عافیت، اور حسنہ کا ایک معنی یہ بھی مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حسنہ سے مراد ہے کہ ایمان اور عمل صالح، ایمان، عمل صالح اور علم نافع، یہ بھی ہے۔ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں، لیکن کیا یہ مفہوم کبھی ہمارے ذہن میں آیا ہے؟ ہماری نظر محدود ہے، کبھی عموماً تو ترجمہ ہی نہیں آتا ہو رہا، ہم دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بسا اوقات جو ترجمہ بھی جانتے ہیں تو ان کی فکر صرف یہی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں سوچتے۔ لیکن یہ دعا کتنی جامع ہے کہ اس میں ایمان، عمل صالح، علم نافع، یہ سب چیز آ گئی، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے دنیا میں جو اللہ کسی کو دیتا ہے۔ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اور عمل صالح، نیکی کا راستہ اللہ کسی کو دے دے، وہ اس پر چلے، استقامت کے ساتھ عمل کرے، اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق، یہ عظیم خیر ہے جو اللہ نے کسی کو دے دیا، اور کوئی دنیا کی ایسی نعمت نہیں ہے جو اس کے مقابلے میں ہو۔ تو یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں حسنہ میں کہ ہمیں اچھائی عطا فرما، ایمان دے، عمل صالح اور علم نافع، علم نافع ہمیں عطا فرما۔ اور حسنہ کا ایک معنی ابن کثیر رحمہ اللہ نے مال بھی کیا ہے، مال، کہ دنیا میں ہمیں حسنہ دے یعنی مال دے، آخرت میں اچھائی دے یعنی جنت دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو مال اگر انسان کو اللہ تعالی سے جوڑے، اپنی جائز ضروریات وہ پوری کرے اور مال کے حق ادا کرے، تو مال بھی یقیناً نعمت ہے، مال بھی یقیناً نعمت ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو ہمیشہ مال مذموم نہیں ہے، مذموم تب ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حقوق کو فراموش کر دے، زکوٰۃ نہ دے، صدقہ نہ دے، اور جو غریب مساکین ہیں ان کا حق ادا نہ کرے، اس پر سانپ بن کے بیٹھ جائے اور اس کا حرص ہو، تب تو یہ مذموم ہے۔ لیکن اگر یہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے کہ آپ صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس مال کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو یہ بڑی عظیم نعمت ہے جو دنیا میں اللہ دیتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے یعنی مال دے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ اور مفسرین ذکر کرتے ہیں، ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے معنی جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں اس لفظ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ بڑا جامع ہے۔ حسنہ کا معنی اچھائی، ہر وہ اچھائی جو دین کے حوالے سے ہے، دنیا کے حوالے سے ہے، صحت کے حوالے سے ہے، عافیت کے حوالے سے ہے، اور جو انسان کی ضروریات میں سے ہے اس میں سے ہے، تو یہ سب حسنہ میں داخل ہے۔ انسان جب یہ دعا کرتا ہے، اتنی جامع یہ دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے حسنہ، اچھائی کو لکھ دے، اور آخرت میں بھی اچھائی کو لکھ دے۔ کتنی عظیم دعا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ کثرت سے، بہت زیادہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ دعا سنتا تھا، آپ یہ پڑھتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کثرت سے یہ پڑھتے تھے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ جب زیادہ دعائیں کرتے تو ابتدا اس دعا سے کرتے اور اختتام بھی اس دعا پر کرتے، اور اگر مختصر کوئی دعا مانگتے تو پھر صرف اسی کو مانگتے اور کہتے کہ یہ دعا جامع ترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کا مفہوم سمجھیں کہ کتنی عظیم یہ دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اور اس میں گویا کہ ہر طرح کا خیر ہے جو انسان اللہ سے مانگتا ہے۔ کن کن مواقع پر تعلیم ہے اس کو پڑھنے کی؟ رکنین حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے نبی نے بتلایا کہ یہاں پر یہ موقع بڑا عظیم موقع ہے، کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس موقع پر یہی دعا پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ عظیم دعا، ہر طرح کا خیر دنیا اور آخرت کا اس کے اندر جمع ہے، اور جو عافیت جس کا انسان طلبگار ہے وہ سب اس میں موجود ہے، دنیا آخرت ہر چیز اس میں اللہ نے جمع کر دی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، اللہ نے خود ہمیں بتایا کہ مجھ سے مانگو، کس طرح مانگو۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ سے کس طرح مانگیں، کیا چیز ہمارے لیے خیر ہے کیا خیر نہیں ہے۔ ہماری نظر تو اتنی کوتا ہے کہ دنیا سے آگے کہیں ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، اور ہماری نظر کا محور صرف دنیا ہوتی ہے۔ اور دنیا مانگنی چاہیے، مانگتے ہیں لیکن کیسے مانگتے ہیں؟ بس دنیا دے، جو پہلی قسم میں بیان ہوا، جو صرف دنیا دے، اور وہی چیز پھر آگے چل کے ہم چونکہ اس کا خیر نہیں مانگتے، وہ چیز ہمیں مل تو جاتی ہے لیکن وہی چیز ہمارے لیے فتنہ بن جاتی ہے، آزمائش بن جاتی ہے، اور اس کے بعد ایسے بھی لوگ کہنے والے ہوتے ہیں کہ یہ اولاد جس کو میں نے اللہ سے مانگا تھا، مانگا کیسے تھا؟ صرف یہ کہ مجھے اولاد دے، یہ نہیں مانگا تھا یہ اللہ مجھے نیک اولاد دے، بیوی دے، یہ تو سوال کیا تھا لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ نیک اور صالح بیوی دے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیوی بھی مل گئی، اولاد بھی آ گئی، لیکن جب آزمائش شروع ہوتی ہے انہی کی طرف سے پھر انسان افسوس کرتا ہے اس سے تو میں اس کے علاوہ ہی بہتر تھا، یہ مجھے اولاد ایسی اولاد نہ ملتی تو اس سے یہ بہتر تھا جس طرح سے یہ میرے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طریقے سے مانگا ہی نہیں جس طریقے سے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم نے صرف ظاہری سوال کیا، دنیا کا سوال کیا، یہ نہیں کہ اس میں خیر بھی پیدا کر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، قرآن کی دعائیں غور کریں کس طرح مانگا جا رہا ہے۔ اے ہمارے رب، ہب لنا من ازواجنا، ہمیں بیویاں دے، وذریاتنا، اور اولاد، قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جن کو دیکھ کر ہم خوش ہوں، اطمینان ہو، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اور ان کی فرما برداری دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اس طرح کی دعائیں ہیں قرآن میں جو سکھائی گئی ہیں دعائیں، وہ تو یہی کہتی ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور ہمیں متقین کا، پرہیزگار لوگوں کے لیے امام بنا دے۔ کتنی عظیم دعائیں۔ تو اللہ سے مانگا جا رہا ہے، دنیا مانگے اللہ سے لیکن اچھائی، اس دنیا کو مانگے جس میں اچھائی ہو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ صحابی بیمار تھا، بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایسے ہو گیا جیسے کوئی چوزا ہوتا ہے، چوزا جس طرح پیدا ہوتا ہے کتنا کمزور ہوتا ہے اور کس طرح سے دکھتا ہے، نحیف، لاغر، یہ کیفیت بن گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، ان کی عیادت کی اور ان کی تسلی کی، کچھ باتیں کی، پھر ان سے پوچھا کہ آپ اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں، اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ فعاقبنی فی الدنیا،
کہ اللہ آخرت میں جو تو مجھے سزا دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی مجھے سزا دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ حالت دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسی دعا ہے جو مانگ رہے ہو؟ کیا آخرت کی جو سزا ہے دنیا میں کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ انسان کمزور ہے، اس طرح کیوں مانگتے ہو اللہ سے؟ فرمایا حلا قلت، یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اس طرح اللہ سے کیوں نہیں مانگا کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں اچھائی دے، آخرت میں بھی اچھائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا؟ اس کے بعد وہ صحابی دعا کرتا تھا، اور یہی دعا کرتا تھا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس کو اسی طرح صحت دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ انسان کمزور ہے، انسان سے برداشت نہیں ہوتا، کبھی بھی انسان ایسا کوئی معاملہ نہ کرے کہ آخرت کا عذاب دنیا میں دے دے۔ کچھ لوگوں کی سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ بندے پر اس نعمت کا اثر ہو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، صوفیہ میں سے ایسے لوگ ہیں اللہ کی نعمتیں استعمال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں حساب کون دے گا، حساب کون دے گا؟ اس پہلو سے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، بڑے عجیب ان کے امور ہیں۔ بعض کتب میں صوفیہ کی یہ بات موجود ہے کہ نیا لباس نہیں پہننا چاہیے کیونکہ نئے لباس کا حساب ہوگا، اور کچھ سنتیں ہیں کیا، ایک یہ کہ نیا لباس اس کو پہلے پھاڑو، اس کے بعد اس پر پیوند لگاؤ، اس کے بعد اس کو پہنو۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ سے اسی طرح کے ایک صوفی کی ملاقات ہوئی کسی دعوت میں۔ وہ صوفی ایک طرف بیٹھا پانی کے گھونٹ لے رہا تھا اور دوسرے لوگ مختلف کھانے کھا رہے تھے۔ تو سفیان رحمہ اللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرہیز ہے، آپ یہ کھانے کیوں نہیں کھا رہے؟ یہ ضیافت کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ ان کا حساب کون دے گا، حساب کون دے گا؟ سفیان ثوری رحمہ اللہ محدث سے کیا جواب دیا کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ حساب لینے پر آئے، یہ پانی جو تو پی رہا ہے کیا ان گھونٹوں کا حساب دے سکے گا؟ ان کا حساب دے سکو گے؟ حساب اگر اللہ دینے پر آئے، لینے پر آئے، تو بندہ تو اس کا بھی حساب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھائی کا سوال کرو، خیر کا۔ یہ نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ کو پسند ہے کہ جب کسی بندے پر کوئی نعمت کرے، این یرا علیہ اثر نعمتی، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اس نعمت کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے، نظر آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، میلے کچیلے کپڑے، جیسے کوئی بالکل مسکین ہو۔ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا ہل لک من مال، کیا آپ کے پاس مال ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی اللہ نے مجھے ہر طرح کے مال سے نوازا ہے، میرے پاس اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، مختلف قسم کے مال ذکر کرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ جب اپنے کسی بندے پر وہ نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کے اثرات، اس کی علامات بھی اس پر نظر آنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ عافیت والا معاملہ کرتا ہے اور آسانی کا معاملہ کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کے حقوق کو فراموش نہ کریں۔ دنیا مانگیں لیکن آخرت کے سودے پر نہ۔ دنیا مانگیں، دنیا میں بھی اچھائی مانگیں اور آخرت میں بھی اللہ سے اچھائی مانگیں۔ وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا۔ کتنی جامع دعا ہے۔ آج لوگ قرآن و سنت کی جامع دعائیں ان کو کمتر سمجھتے ہیں اور کہیں گے فلاں حضرت صاحب نے یہ وظیفہ بتایا ہے، یہ دعا بتائی ہے، اس کو اتنے لاکھ مرتبہ، 1000 مرتبہ اور اتنے مرتبہ خاص اس کی کیفیت ہے فلاں وقت میں، اور اتنی تعداد ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، فائدہ ہوگا۔ کہاں یہ دعائیں؟ بناوٹی
جس میں بدعات کو بھر دیا گیا، اور کہاں یہ دعائیں جو قرآن و سنت کی دعائیں ہیں کتنی جامع ہیں، کتنی شامل ہیں، کتنا خیر ہے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کو کون جانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے بھی اپنے جو علم کے قصور کا ذکر کیا اللہ کے مقابلے میں، فرمایا کہ لا اوصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں جس طرح چاہوں تیری تعریف کروں میں کر ہی نہیں سکتا، اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف اور ثنا بیان کیا۔ اس طرح تو اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی زبان سے جو دعائیں سکھائی ہیں ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان کا کوئی بدل نہیں ہے، ان میں ہر طرح کا خیر موجود ہے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو پڑھیں، اور اس مفہوم کے ساتھ پڑھیں کہ ہر طرح کا خیر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان میں بھر دیا ہے۔ اسی دعا کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اس کا مفہوم آپ نے سمجھا، یہ کتنی عظیم دعا ہے۔ ہم اللہ سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ ہمارا ذہن کہاں کہاں تک جا سکتا ہے؟ یقین یہ کہ ہم وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، لیکن یہ دعا، اس میں ہر طرح کا خیر اللہ نے ہمارے لیے بھر دیا ہے۔ تو اس طرح اللہ سے مانگیں، اور یہ عقیدہ، یہ عمل اگر پیدا ہو جائے تو امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس حالت پر صبح کرتا ہوں، اس حالت پر کرتا ہوں جو مجھے پسند ہے، یا اس حالت پر کرتا ہوں جو مجھے پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو میری پسند ہے میں نہیں جانتا میرے حق میں کیا ہے، اللہ جو میرے لیے پسند کرتا ہے وہ میرے لیے میری پسند سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے جبکہ میں ہر چیز کو نہیں جانتا۔ تو اس طرح سے سوچ ہو جاتی ہے، اس طرح سے فکر ہو جاتی ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے ان کا حصہ ہے۔ یہ کون؟ یہ دعا کرنے والے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے دنیا میں بھی خیر مانگا، آخرت میں بھی خیر اور جنت کو مانگا، اور وقنا عذاب النار، اور جہنم سے اللہ سے بچاؤ طلب کیا اپنی دعا میں۔ یہ خیر پر ہیں، یہ خیر پر ہیں۔ بعض لوگوں کا جملہ شاید آپ میں سے بعض نے سناؤ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت مل جائے، اور ہم اللہ کی نافرمانی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم جہنم میں داخل ہو جائیں گے، اس ڈر سے نہیں۔ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ یہ باطل نظریہ ہے، باطل فکر ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ان پر غور کریں۔ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ آپ نے تو یہ تلقین کی، اذا سألتم اللہ الجنت فاسألوہ الفردوس، لوگو جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ وہ اعلی الجنہ ہے، جنت کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے یہ، اور اس کے اوپر وہ فوقہ عرش الرحمان، اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا طلبگار ہونا اور اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کرنا، یہ ایک مومن کا مقصد ہے۔ اس طرح جس طرح اس دعا میں ہمیں سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے دنیا میں بھی اچھائی کا سوال کریں، آخرت میں بھی اچھائی کا۔ آخرت کی اچھائی جنت ہے، جنت میں جو داخل نہیں ہوا وہ ہر طرح کی اچھائی سے محروم رہ گیا۔ تو آخرت کی اچھائی جنت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کا دیدار ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، اور جہنم کے عذاب سے انسان بچ جائے، یہ سب سے بڑی عزت ہے جو اس کو مل گئی۔ اور اللہ فرماتا ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے، سب سے ان سے بھی حساب لے گا جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں، آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا حساب جلدی آنے والا ہے اور اللہ ان سے حساب لے گا۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں کہ دعا کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا۔
پہلے وہ جو دعا اللہ سے کرتے ہیں لیکن صرف دنیا مانگتے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں مانگتے، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو ان کو مل جائے گی اللہ کی مشیت کے مطابق جتنی اللہ چاہے گا، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، اچھائی کے ساتھ مانگتے ہیں، اور آخرت کے بھی طلبگار ہیں کہ آخرت میں بھی اچھائی دے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی اور کہا کہ ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، جو اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ ان کو دے گا، آخرت میں بھی اللہ ان کو جنت دے گا اور جہنم سے ان کو بچائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ رب العزت ہم سب کو اللہ تعالیٰ دنیا میں خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے، عقیدے کی، ایمان کی، عمل کی، نیکی کی، ہر طرح کی بھلائی دنیا کی میں جو نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرمائے اور ان میں ہمارے لیے خیر بھر دے، بھلائی بھر دے، اور آخرت کی رسوائی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل اور رحمت سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ھذا وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔